پاکستانی قوم سے استدعا ہے، یہ بیان پڑھو، آپ کا ملک کس نہج پہ جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی اخلاقیات کے ساتھ، اس ملک کی نظریاتی اور اس ملک کی جو ہم نے اخلاقی اقدار ڈیولپ کی تھی، آپ کی ناؤ یہاں پہ ٹوٹ گئی کہ آپ آ کے اب نوکروں، یہ پہلے ایک اور صافی صاحب ایک اور نوکر کو لے آیا ملازم کو، اس پہ آپ خان کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے بیانیوں میں تھوڑی بھی اہمیت ہوتی، لیکن میں آپ کو قانونی طور پہ بتاتا ہوں، یہ کیس قانونی طور پر میں اس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں دونوں کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو اور ان کی بی بی صاحبہ کو۔ یہ مقدمے میں یہ گواہان ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدت کے بارے میں یہ سیٹل لا ہے کہ صرف اور صرف یہ خاتون بتا سکتی ہے، آپ لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹ کر دیا۔ پھر جب آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں ملا، 7 سال پہلے یا 6.5 سال پہلے خاور مانیکا کا بیان آیا ہے، وہ ابھی بھی میڈیا کی زینت ہے۔ ان کے بچے، یعنی اب خاور مانیکا اپنے ہی کیس میں اپنی ہی زوجہ کے خلاف جو بیان یعنی سابقہ زوجہ جو اس وقت ان کی زوجہ تھی، کیا بیان دلوا رہا ہے۔ ان کے جوان بچے ہیں، ان کے بچے کس طرح جو ہیں آپ ان کی اس طرح آپ تشہیر کر سکتے ہیں یا آپ ان کی اس طرح توہین کر سکتے ہیں۔ انتہائی دکھ ہوا ہے بحیثیت وکیل، بحیثیت خان کے وکیل کے اور بحیثیت ایک انسان۔ آپ نے 186 مقدمات بنائے، دہشت گردی کے بنائے، یہ ملٹری انسٹالیشن کے بنائے، سب کچھ کیا، وہ ٹھیک تھا، آپ جتنی عداوت کریں، لیکن اس نیچ پہ کیوں آئے ہیں آپ؟ یعنی کیوں کر آپ جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی دشمنی میں پاکستان کی اخلاقی قدروں کو اس طرح پامال کر سکتے ہیں؟ یہ گواہان آئیں گے، اب آپ سب سن لیں اور پوری قوم بھی سن لیں۔ نمبر 1، خاور مانیکا کی اس بیان کی کیا اوقت رہ گئی جو انہوں نے خود اپنے تئیں آزادانہ طور پہ دیا تھا۔ اب یہ اس کا دوسرا بیان ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کے 2 بیانات ہوتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آپ کے پاس اگر شہادتیں تھی اور یہ ایگزسٹ کرتا تھا تو کن حالات میں آیا؟ خاور مانیکا گرفتار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیورس ہیں، اس کو مارا پیٹا گیا، اسے بیان دلوایا گیا، اب خاور مانیکا کے یہ ملازمین بھی آ رہے ہیں، تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیس، اس کا جو مدعی یا مستغیث ہے خاور مانیکا، وہ جب کرپشن کیس میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ اس کی کرپشن ختم ہو کے یہاں پہ منتج ہو جاتی ہیں اور وہ استغاثہ لے آتا ہے، پھر اس کا ملازم آ جاتا ہے۔ خاور مانیکا نے خود ہی قسمیں اٹھائی تھی اور کل میں پڑھے تھے بی بی صاحبہ کی پاکیزگی کے بارے میں، بی بی صاحبہ کی اعلیٰ کردار کے بارے میں، اور خان، مجھے پتہ ہے کہ وہ اگر آج اس سے ان کو علم ہوگا کہ ان کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں گڑی گئی ہیں اور عدالتوں میں کہی گئی ہیں اور نیشنل میڈیا پہ تشہیر کی گئی، مجھے پتہ ہے ان کو بہت دکھ ہوگا، لیکن آپ ہمارے ساتھ کریں نا، پکڑ رہے ہیں آپ، ہمیں مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم پہ پرچے کر رہے ہیں، آپ ہمیں سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کافی نہیں ہے، اس کی کسر رہ گئی تھی۔ پھر جو ہے یہ شخص جو آج آیا ہے اور یہ شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب گھر میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور میں نے مالک کو نہیں بتایا تھا، پھر یہ نہیں کہتا ہے، یہ بدبخت انسان کس طرح کیوں کر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو رسائی دے گا جب آپ گھر کے ملازم ہیں، اور آپ گھر کے ملازم ہیں، اس کا آپ نے کیا ثبوت دیا ہے؟ صرف آ کے بتا دیا میں ملازم تھا، کس نے آپ کی تائید کی ہے؟ خاور مانیکا نے تو اپنے بیان میں کہا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی شخص میرا یہ تھا، فہرست گواہان میں آپ کا نام ہی نہیں دیا گیا۔ اچانک یہ آئیڈیا آپ لوگوں نے ڈیولپ کر دیا کہ چلے یہ خوشخطی بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیس جو ہے ایک دن آئے گا کہ یہ کیس ختم ہوگا، پہلے بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ جا چکے تھے اور فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہے۔ عدت کے میٹر پہ 2 درجن کے لگ بھگ مقدمے ہیں پاکستان کی عدالتوں کے۔ پھر اس کیس میں خاور مانیکا خود طلاق نامہ لے کے مفتی کبھی کے پاس گیا تھا، اور مفتی کبھی کو یہ بتاتا ہے کہ جی میں نے تو اگست میں طلاق دی ہے، بیان نومبر میں دے رہا تھا، تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا، مفتی کبھی کو آپ رابطہ کریں، ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو لہٰذا یہ سارا جھوٹ کا
اور فساد اور فتنہ اور ذہنی غلاظت کا ایک مربع ہے، جس کے ذریعے وہ خان کی کردار کشی کر رہے ہیں، بی بی صاحبہ کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ نمبر 1 اس پہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس شخص کے خلاف، اور ان کے تمام جو پریویز ہیں جو کنائب کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف ہم عنقریب جو ہیں قذف کا مقدمہ دائر کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں پنجاب اور بلوچستان کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ہدایات کے تحت کے پی میں الحمدللہ کنونشن اب شروع ہو چکے ہیں اور خود ہو رہے ہیں، لوگ اٹھ چکے ہیں۔ اب خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہی کوشش پنجاب میں بھی ہو، یہ کوشش بلوچستان میں بھی ہو اور سندھ میں بھی ہو۔ ہم نے اگلے ہفتے کے لیے بلوچستان کے لیے شیڈول لانچ کیا ہے، اور اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پنجاب آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی نیکی کی امید اور توقع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ کے پی میں بھی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ توقع ضرور ہے کہ شیڈول آ چکا ہوگا اور دیگر پارٹیاں بھی شاید الیکشن کمپین کے سلسلے میں نکل جائیں، کیونکہ ابھی تک تو فیلڈ پہ ہم ہی نکلے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوشش ہے کہ تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے 8 فروری کو جو الیکشن ہے ان کی تاخیر کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ جو بھی ان کی تاخیر کا موجب بنے گا اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کرے گا، کیونکہ یہ آئین کی پامالی ہے، ایبروگیشن ہے، اور وقت، تاریخ اور قانون ایسے شخص کو یا ایسے کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ میں ذرا ختم کر دوں نا۔ کے پی میں ہمارے کنونشن جو ہیں جمعہ کو ہم نوشہرہ جا رہے ہیں، ہفتے کو ہم باجوڑ جا رہے ہیں، اور اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز آپ کو دے رہے ہیں۔ اتوار کو سائفر کیس جو ہیں اس میں جج صاحب نے پھر اسی چیز کا ارتکاب کیا جس کو عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، باوجود اس کے کہ کورٹ نے اپنا مائنڈ بتا دیا اور یہ کہا کہ جی دیکھیں، آپ کسی نے مجھے کہا کہ جی تو صحافی بھی موجود تھے، وہ صحافیوں کے جیل میں بیٹھنے سے ٹرائل فیئر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کو یہ یقین ہو نمبر 1 کہ جو منصف میرے سامنے بیٹھا ہے وہ امپارشل ہیں، وہ غیر متعصب ہیں، وہ کسی کے اثر میں نہیں ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو جج صاحب ہیں جس انداز میں یہ خلا بازیاں کر رہے ہیں اور جس انداز میں یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ کنڈکٹ کسی منصف کا ہو سکتا ہے؟ سارے وہی وہ کرتا جا رہا ہے جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 یہ بالکل کنٹرول ٹرائل ہے، بائس ٹرائل ہے، اور زبردستی کے ٹرائل ہیں۔ نہ عمران خان کا کوئی حق ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے ٹرائل تو عدالت میں ہونے چاہیے۔ ابھی تک کل تک جو ہے کسی دوسرے انسان کی ان تک رسائی نہیں تھی کہ کوئی دیکھ سکے۔ اب کل جو ہے وہ چند صحافی حضرات کو لے جایا گیا تو یہ گویا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گویا فیئر ٹرائل ہے۔ کس طرح فیئر ٹرائل ہیں جب تک آپ یہ ٹرائل ہمارے انہی جج صاحب سے کروا رہے ہیں؟ یہ انصاف کی بختنی ہے، یہ انصاف وہی حالات ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کی جگہ ذوالقرنین صاحب آئے ہوئے ہیں۔ طریقہ بھی وہی ہے، ان کا جذبہ بھی وہی ہے، ان کی چستی بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے، اور اسی رفتار میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ تاکہ ملبہ پھینک دے۔ توشہ خانہ میں خان کی سزا ہوتی ہے، ہم اپیل میں جاتے ہیں، ہماری اپیل کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، میاں نواز شریف صاحب جناب اچانک پیراشوٹ پہ آ جاتے ہیں، ان کی اپیل ریکور بھی ہو جاتی ہے، لگ بھی جاتی ہے اور بری بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے انصاف کے دوہرے معیار ہیں؟ خان کی اپیل کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ کیونکہ توشہ خانہ کیس میں جب بھی یہ سنا جائے گا کسی صورت یہ ججمنٹ سسٹین نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں